बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी वीडियो है मेडिटेशन यानी मुराकबा के बारे में। मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और जानते हैं मुराकबा के बारे में। मेडिटेशन यानी कि मुराकबा एक मश्क है जिसमें एक फ़र्द एक तकनीक का इस्तेमाल करता है, जैसे जहन साजी, दिमाग को किसी खास चीज़, सोच या सरगर्मी पर मरकूज़ करना, तवज्जो और बेदारी की तरबियत और ज़हनी तौर पर वाज़ेह और जज्बाती तौर पर पुरसकून और मुस्तहकम हालत हासिल करने के लिए। मुराकबा मुतअद्दिद मज़हबी रवायात में राइज है। मुराकबा के इब्तदाई रिकॉर्ड उपनिषदों में पाए जाते हैं और मुराकबा जैन मत, बुद्ध मत के गौर व फिक्र के ज़हीरे में नुमायाँ किरदार अदा करता है। 19वीं सदी के बाद एशियाई मुराकबा की तकनीकें दूसरी सकाफ़तों में फैल गई हैं, जहाँ उन्होंने कारोबार और सेहत जैसे गैर रूहानी सियाको सबाक में भी इतलाक़ पाया है। मुराकबा तनाव, इज़्तिराब, डिप्रेशन और दर्द को नुमायाँ तौर पर कम कर सकता है और अमन, ख्याल, खुद तसव्वुर और फलाह को बढ़ा सकता है। सेहत यानी नफ्सियाती, असाबी, कल्बी और दीगर शोबों में मुराकबा के असरात को बेहतर तौर पर समझने के लिए तहकीक जारी है। इसके तारीख़ी इस्तेमाल के अलावा इस्तिलाह मुराकबा को मशरक़ी रूहानी तरीक़ों के तर्जुमे के तौर पर मुतारिफ़ कराया गया है, जिसे हिंदू मत और बुद्ध मत में ध्यान कहा जाता है और जो संस्कृत की जड़ देहाई से आया है, जिसका मतलब गौर करना या मुराकबा है। अंग्रेज़ी में मुराकबा की इस्तिलाह इस्लामी तसव्वुफ़ या दूसरी रवायात जैसे कि यहूदी कबाला और क्रिश्चियन हेस्काज़म से भी मुराद हो सकती हैं। मुराकबा की दुरुस्त वजाहत करने पर कुछ दुश्वारी बहुत सी मुख्तलिफ़ रवायात की खसूसियात को पहचानने में रही है और एक रवायत के अंदर नज़रियात और अमल मुख्तलिफ़ हो सकते हैं। जदीद नफ्सियाती तहकीक में मुराकबा की तारीफ़ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से की गई है। इनमें से बहुत सी तवज्जो के किरदार पर ज़ोर देते हैं और मुराकबा की मश्क को इज़्तिराबी मुबाहसा सोच या मंतक से आगे बढ़ने की कोशिश के तौर पर बयान करते हैं। दिमाग एक गहरी, ज़्यादा मुत्तकी या ज़्यादा आरामदेह हालत हासिल करने के लिए किसी भी मुराकबा की मश्क के लिए ज़रूरी है एक मुतय्यन तकनीक का इस्तेमाल, मंतक में नरमी और ख़ुद साख्ता हालत। दूसरे मयारात जो अहम समझे जाते हैं, इनमें नफ्सियाती सुकून की हालत, ख़ुद पर तवज्जो मरकूज़ करने की महारत या एंकर का इस्तेमाल, मंतकी सोच के अमल की मुअत्तली की हालत, मजहबी या रूहानी या फ़लसफ़ियाना सियाको सबाक या ज़हनी खामोशी शामिल होती हैं। मग़रिब में मुराकबा की तकनीकों को अक्सर दो वसी ज़मरों में दर्जा बंदी किया गया है, जो कि अमली तौर पर अक्सर इकट्ठे होते हैं: तवज्जो मरकूज़ या इर्तिकाज़ मुराकबा और खुली निगरानी या ज़हन साजी मुराकबा। ईसाईयत में ईसाई मुराकबा दुआ की एक शक्ल के लिए एक इस्तिलाह है, जिसमें खुदा के इंकशाफात के साथ राब्ते में रहने और जानबूझकर इन पर गौर करने की एक मुनज़्ज़म कोशिश की जाती है। रोमन सल्तनत में 20 क़ब्ल मसीह तक फेलो ऑफ इस्कंदरिया ने रूहानी मशकों की कुछ शक्लों पर लिखा था, जिसमें से तवज्जो और इर्तिकाज़ शामिल था, और 3री सदी तक प्लोटिनस ने मुराकबा की तकनीक तैयार की थी। लफ्ज़ मुराकबा यानी कि मेडिटेशन लातीनी लफ्ज़ मेडिटेटम से आया है, जिसका मतलब है तवज्जो मरकूज़ करना या गौर करना। मोंग ग्योगो ने इस इस्तिलाह को पहली बार 12वीं सदी ईस्वी में मुतारिफ़ करवाया। ईसाई मुराकबा जानबूझकर महसूस ख़यालात पर तवज्जो मरकूज़ करने का अमल है और खुदा की मोहब्बत के तनाज़ुर में इसके मानी पर गौर करना। ईसाई मुराकबा को बाज़ औक़ात दुआ की एक वसी मराहिल की खुसूसियत में दरमियानी सतह का मतलब लिया जाता है। इसके बाद पहले दर्जे की आवाज़ की दुआ से ज़्यादा अक्कासी शामिल होती है, लेकिन ईसाईयत में गौर व फिक्र की मुतअद्दिद परतों से ज़्यादा साख्ता है। 10वीं और 14वीं सदी के दरमियान हेस्काज़म तैयार किया गया था, ख़ास तौर पर यूनान में माउंट एथोस पर, और इसमें यसु की दुआ का अहदा शामिल था। हिंदुस्तानियों और सूफिया के साथ तामुलात ने मशरकी ईसाई मुराकबा के नुक्ता नज़र को असबियत के बारे में मुतासर किया होगा, लेकिन ये गैर साबित है। वेस्टर्न क्रिश्चियन मुराकबा ज़्यादातर दीगर तरीक़ों से मुतसादम है कि इसमें किसी फ़िक्र या अमल की तकरार शामिल नहीं है और इसके लिए किसी ख़ास हालत की ज़रूरत नहीं है।
مغربی عیسائی مراقبہ 6ویں صدی کے بینیڈکٹائن راہبوں کے درمیان بائبل پڑھنے کی مشق سے آگے بڑھا، جس کو لیکٹیو ڈیوینا کہا جاتا ہے، یعنی الہی پڑھنا۔ ایک سیڑھی کے طور پر اس کے 4 رسمی مراحل کی تعریف 12ویں صدی میں راہب گیگو نے لاطینی اصطلاحات یعنی پڑھنا، غور کرنا، دعا کرنا کے ساتھ کیا۔ مغربی عیسائی مراقبہ کو 16ویں صدی میں جینیٹس آف لوئیلا اور ٹیریسا آف ایویلا جیسے سنتوں نے مزید ترقی دی۔ 28 اپریل 2021 کو پوپ فرانس نے عام سامعین سے خطاب میں کہا کہ مراقبہ ہر ایک کی ضرورت ہے۔ اس نے نوٹ کیا کہ پوری دنیا میں اصطلاح مراقبہ کے بہت سے معنی ہیں، اور یہ کہ قدیم لوگ کہتے تھے کہ نماز کا عضو دل ہے۔ میڈیٹیشن یعنی کہ مراقبہ کو اسلام میں اگر دیکھا جائے تو ذکر اسلام کے اندر مراقبہ کی ایک قسم ہے، یعنی کہ خدا کو یاد کرنا اور اس کا ذکر کرنا، جس میں 8ویں یا 9ویں صدی سے خدا کے 99 ناموں کی تکرار شامل ہے۔ اس کی تشریح تصوف یا اسلامی تصوف میں مختلف مراقبوں کی تکنیکوں میں کی جاتی ہے۔ یہ تصوف کے لازمی عناصر میں سے ایک بن گیا کیونکہ اسے روایتی طور پر منظم کیا گیا تھا۔ اس کا تعلق فکر یعنی کہ سوچ کے ساتھ ہے جو علم کی طرف لے جاتا ہے۔ 12ویں صدی تک تصوف کی مشق میں محسوس مراقبہ کی تکنیکیں شامل تھیں، اور اس کے پیروکار سانس لینے کے کنٹرول اور مقدس الفاظ کی تکرار کی مشق کرتے تھے۔ تصوف ایک مراقبہ کے طریقہ کار کا استعمال کرتا ہے، جیسے بدھ مت ارتکاز، جس میں اعلیٰ شدت اور تیزی سے مرکوز خود شناسی شامل ہے۔ اویسی شاہ مقصودی صوفی ترتیب میں مثال کے طور پر مراقبہ تمرکز کی شکل اختیار کرتا ہے، فارسی میں ارتکاز۔ تصوف میں تفکر یا تدبر کا لفظی معنی ہے کائنات کی عکاسی۔ یہ علمی اور جذباتی ترقی کی ایک شکل تک رسائی کی اجازت دینے کے لیے سمجھا جاتا ہے، جو صرف اعلیٰ سطح سے یعنی خدا کی طرف سے نکل سکتا ہے۔ الہی الہام حاصل کرنے کا احساس دل اور عقل دونوں کو بیدار اور آزاد کرتا ہے۔ ایسی باطنی نشو و نما کی اجازت دیتا ہے کہ بظاہر دنیاوی حقیقت میں لامحدود کے معیار کو لے لیتی ہے۔ مسلم تعلیمات زندگی کو خدا کے سامنے تسلیم کرنے کے امتحان کے طور پر قبول کرتی ہے۔ بعض صوفی احکامات کے درویش چکر لگانے کی مشق کرتے ہیں، جو جسمانی طور پر فعال مراقبہ کی ایک شکل ہے۔ نئے دور کے مراقبہ اکثر مشرقی فلسفہ، تصوف، یوگا، ہندو مت اور بدھ مت سے متاثر ہوتے ہیں، پھر بھی اس میں کچھ حد تک مغربی اثر بھی ہو سکتا ہے۔ مغرب میں مراقبہ نے 1960 اور 1970 کی دہائیوں کے سماجی انقلاب کے ذریعے اپنی مرکزی دھارے کی جڑیں تلاش کی، جب اس وقت کے بہت سے نوجوانوں نے روایتی مذہب سے بغاوت کی، جس کے خلاف رد عمل کے طور پر لوگوں نے روحانی اور اخلاقی رہنمائی فراہم کرنے میں عیسائیت کی ناکامی کو سمجھا۔ 19ویں صدی کے آخر سے مغرب میں مراقبہ پھیل چکا ہے، جس کے ساتھ دنیا بھر کی ثقافتوں کے درمیان سفر اور رابطے میں اضافہ ہوا ہے۔ سب سے نمایاں ایشیائی طریقوں کی مغرب میں منتقلی اور اس کے علاوہ کچھ مغربی بنیادوں پر مراقبہ کے طریقوں میں دلچسپی بحال ہوئی ہے اور ایشیائی ممالک میں محدود حدود تک پھیلا دیے گئے ہیں۔ نئے دور کے مراقبہ، جیسا کہ ابتدائی ہپوں کے ذریعے مشق کیا جاتا ہے، اسے ذہن کو خالی کرنے اور اپنے آپ کو شعوری سوچ سے آزاد کرنے کی تکنیکوں کے لیے سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکثر ایک منتر کے بار بار جاپ یا کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے سے مدد ملتی ہے۔ گائیڈڈ مراقبہ مراقبہ کی ایک شکل ہے جو مراقبہ کی حالت کو حاصل کرنے یا بڑھانے کے لیے متعدد مختلف تکنیکوں کا استعمال کرتی ہے۔ یہ محض ایک تربیت یافتہ پریکٹیشنر یا استاد کی رہنمائی میں ہو سکتا ہے، یا یہ منظر کشی، موسیقی اور دیگر تکنیکوں کے استعمال سے ہو سکتا ہے۔ سیشن یا تو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے، میڈیا کے ذریعے، جس میں موسیقی یا زبانی ہدایات، یا دونوں کا مجموعہ ہو سکتا ہے۔ سب سے عام شکل مراقبہ کی موسیقی اور ریسپٹو میوزک تھراپی، گائیڈڈ امیجری، ریلیکس ذہن سازی اور جرنلنگ کا مجموعہ ہے۔ ایک اصطلاح کے تحت استعمال ہونے والے مختلف امتزاج کی وجہ سے مختلف تکنیکوں میں کسی کے لیے مثبت یا منفی نتائج کو منسوب کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
US نیشنل سینٹر فار کمپلیمنٹری اینڈ انٹیگریٹیو ہیلتھ کا کہنا ہے کہ مراقبہ ایک دماغ اور جسمانی مشق ہے جس کے استعمال کی ایک طویل تاریخ ہے۔ سکون اور جسمانی سکون کو بڑھانے کے لیے نفسیاتی توازن کو بہتر بنانے، بیماری سے نمٹنے اور مجموعی صحت اور تندرستی کو بڑھانے کے لیے 2014 کے ایک جائزے سے پتہ چلا ہے کہ طویل مدتی نفسیاتی یا طبی علاج سے گزرنے والے لوگوں کی طرف سے 2 سے 6 ماہ تک ذہن سازی کے مراقبہ کی مشق اضطراب، درد یا افسردگی میں معمولی بہتری پیدا کر سکتی ہے۔ 2017 میں امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے ایک سائنسی بیان جاری کیا کہ مراقبہ قلبی امراض کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کے لیے ایک معقول منسلک عمل ہو سکتا ہے۔ اس قابلیت کے ساتھ کہ مراقبہ کو ان امراض کے اعلیٰ معیار کی طبی تحقیق میں بہتر طریقے سے بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ حالیہ نتائج میں اس بات کے ثبوت بھی ملے ہیں کہ مراقبہ بالغوں میں درد شقیقہ کو یعنی کہ مائیگرین کو متاثر کرتا ہے۔ ذہن سازی کا مراقبہ درد شقیقہ یعنی کہ مائیگرین کی اقساط میں کمی اور درد شقیقہ کی دوائیوں کے استعمال میں کمی کی اجازت دے سکتا ہے۔